مفتی صاحب ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں. یار مجھے لوگوں نے نا ایک ایسی شخصیت بنا کے پبلک کے سامنے پیش کیا جیسے اللہ معاف فرمائے کوئی فلم کے اداکار نہیں ہوتے. کہیں یوں کر کے آ رہا ہوں میں، یوں جا رہا ہوں، کبھی یوں جا رہا ہوں، کبھی کھانا کھا رہا ہوں، کبھی پھر ایک وہ لگا ہوتا ہے وہ ایک مخصوص 2-4 نظمیں لگی ہوئی ہوتی ہیں دیوبند والے، اور پھر ایک اور بھی ہے لبیک یا اخوتنا لبیک وہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک اور ہے ابے نہیں یار ایک وہ ابے یار وہ اس کا میں نے مذاق بھی بنا لیا تھا، ایک تھوڑا سا ڈھکن آتا تھا اس میں، ڈھکن کا لفظ پتہ نہیں میرے ذہن سے، وہ بہت مشہور ہے وہ لبیک وہ پھر آ رہا ہوں گا میں کلاس سے اتر رہا ہوں، بخاری کی کلاس سے یوں کر کے اتر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا، ریوو میں بیٹھ رہا ہوں. تو یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں جو مجھے بالکل پسند نہیں ہیں، اور یہ میری پرمیشن کے بغیر کم بخت ویڈیوز بناتے ہیں، ٹک ٹاک پہ ڈالتے ہیں. میرا ٹک ٹاک پہ کوئی چینل ہی نہیں ہے، ٹک ٹاک پہ تو میں ہوں ہی نہیں. تو اتنا برا میسج لوگوں کے سامنے، سمجھدار لوگوں کے سامنے جا رہا ہے، یار یہ مولانا صاحب ہے اس کی حرکتیں دیکھو کیا ہے. تو بھائی میری حرکتیں نہیں ہے، نہ میں وہ شو مار رہا ہوں، نہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں. میں ولاگنگ کرتا ہوں، جب افریقہ کے جنگل میں چلا گیا ادھر جا کے میں نے وہ ولاگنگ کر لی، پہاڑ دکھا دیے، نہریں دکھا دی. یہ ہے جو ایک سادہ سی بالکل وہاں جانور دکھا دی، کیونکہ مجھے بہت شوق ہے جانوروں کی ڈاکومنٹریز دیکھنے کا، تو بہت زیادہ شوق ہے. اتنا شوق ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، مجھے جانوروں کی ایکٹیویٹیز میں بہت مزہ آتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ بچپن میں نے ایک مکڑی کو دیکھا، وہ اس کے شکار کے لیے جا رہی تھی مکھی کے، تو میں اس کو کافی دیر تک بیٹھ کے دیکھتا رہا ہوں. کاش اس وقت ویڈیو کیمرہ ہوتا تو ویڈیو. یہ جانوروں میں نا آپ کو نیچر کا حسن نظر آتا ہے. جانور جدید کلچر سے متاثر نہیں ہے، وہ نیچر پر ہیں. تو جو چیز کا شوق ہے پھر ہم وہی ولاگنگ میں دکھا دیتے ہیں. جنگل منگل یہ وہ. ایک امریکہ میں جب گیا تو کسی نے کہا جنگل سے باہر آؤ، امریکہ میں ہو تم جنگل ہی دکھا رہے ہو، یہی دیکھنا تھا تو چھانگا مانگا چلے جاتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو میری جتنی ویڈیوز آ رہی ہے ریوو میں یوں کر کے جا رہا ہوں اور پھر وہ یوں کر کے کبھی پریڈ ہو رہی ہے، یہ سب میں نہیں بنا رہا، اور یہ میری مرضی کے خلاف بن رہی ہیں. ابھی میں نے پھر جامعۃ رشید میں ایکشن لیا ہے کہ طلبہ اب اتنے زیادہ ہیں نا، کنٹرول میں نہیں آ رہے. پارک میں بیٹھا ہوا فون پہ بات کر رہا ہوں، وہاں سے ویڈیو بن رہی ہے مفتی طارق مسعود کسی کے باپ میں دم ہے تو آئے، یہ نیچے لگایا ہوا ہوگا نا، اور فون پہ بات کر رہا ہوں نا، چلتا ہوا جا رہا ہوں. تو یہ عجیب مذاق ہے یار. یہ فلمی اداکاروں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. علماء کی جو عزت ہوتی ہے ان کے اسٹائل کی بیس پہ نہیں ہوتی، علم کی بیس پہ یا عمل کی بیس پہ ہوتی ہے. تو ہماری علمی چیزوں کو آپ پروموٹ کریں، اسٹائل کو آپ ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب کی گھڑی گھوم گئی، گھڑی لینے کے لیے آ رہے ہیں. مفتی صاحب کا موبائل گم گیا، موبائل لینے کے لیے آ رہے ہیں. لوگ بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ میرا موبائل ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کا موبائل، یہ رہا مفتی صاحب کا موبائل، وہ میرا نہیں ہے، کسی نے لکھا ہوا ہے یہ تو مفتی صاحب کا ہے ہی نہیں موبائل. تو یہ سب اپنے چینلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کسے کیا جا رہا ہے؟ مجھے یوز کیا جا رہا ہے. تو میری طرف سے اس کی بالکل پرمیشن نہیں ہے. اب میں تھوڑا ٹائٹ کر رہا ہوں. جامعۃ رشید میں آج بھی ہم نے دورہ حدیث میں زیادہ ہو رہا ہے، یہ حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں نا، تو وہاں پھر اسٹائل اور یہ وہ سب چیزیں. تو آج میں نے پھر میسج بھیجا ہے کہ یہ سارے کیمرے نا توڑ دوں گا اگر مجھے کسی نے. ویسے بھی جامعۃ رشید میں طلبہ کو اجازت ہی نہیں ہے اسمارٹ فون رکھنے کی، تاکہ پڑھائی کو فوکس کریں وہ، لیکن پھر بھی چھپ چھپا کے ایک آدھ طلبہ رکھ لیتے ہیں، وہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا. تو فی الحال یہی سمجھ لیں یہ میری پرمیشن سے نہیں ہو رہا، اور نہ میں ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں. علماء کے لیے یہ ہونی چاہیے. عام مشہور لوگوں پہ ٹھیک ہے، جچتی ہیں، کھلاڑیوں پہ جچتی ہیں، آفریدی ہے، چھکا لگا رہا ہے، اسٹائل سمجھ میں آتا ہے یار. ہاں بعض ایسی ویڈیوز ہیں جو میں کھیل رہا ہوں بچوں کے ساتھ، چھکے چوکے لگا رہا ہوں، وہ میں جانے دیتا ہوں، تاکہ مولویوں کا امیج جو بنا ہوا ہے نا کہ کھیل نہیں سکتے، گھوڑے پہ دوڑ نہیں سکتے. میں گھوڑے سے سواری کی، وہ تو میری ویڈیو بن رہی تھی میرے سامنے، میں نے بنانی تھی. اس لیے نہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا کہ میری ویڈیو بنے. گھوڑے پہ میں پہلے بیٹھا ہوں، دوڑ میں پہلے رہا ہوں، کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، میں نے اس کو منع نہیں کیا، جانے دو بھائی، تاکہ پتہ چلے کہ مولوی ہونا تیراکی کے، گھوڑ سواری کے خلاف نہیں ہے. یہ کوئی تقوی کا معیار نہیں ہے کہ آپ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتے یا تیر نہیں سکتے. سمندر میں جو میں نے چھلانگ لگائی ہے آسٹریلیا میں، وہ میں نے بنانے دی تھی ویڈیو. مجھے پتا تھا بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، یہ مولوی کی حرکتیں دیکھو، چھلانگ لگا رہا ہے، تو دیکھ لو حرکتیں، اسی لیے تو ہم تمہیں بلاگ بنا رہے ہیں کہ حرکتیں دیکھو. ٹھیک ہے. تو یہ تو جائز انٹرٹینمنٹ ہے نا، شو بازی تھوڑی ہے یہ، شو بازی کے لیے تھوڑی. اور شو بازی میں تو بڑے بڑے سوئمر پڑے ہوئے ہیں، وہ شو بازی کریں نا. ہم نے کہا یہی کیا ہے نا، چھلانگ لگا کے نکلا ہے، اس میں کیا شو بازی ہے؟ یہ تو بچہ گاؤں دیہاتوں میں تو بچے کر رہے ہوتے ہیں یہ، اور ایسی جگہوں سے نکلتے ہیں آپ حیران ہو گئے. اس نالے سے جائیں گے گاؤں کا بچہ، دوسرے گاؤں کے نالے سے نکلے گا باہر. تو چلو اچھا ہو گیا یہ کسی نے پرچی دے دی. اچھا ایک اور بات اس سے یاد آئی. ایک ہمارا دوست تھا پشتون گاؤں کا، گنے کی مشین لگاتا تھا. وہ ایک دن کسی عالم کے پاس گیا، وہ تو ان کی گارڈ واٹ بہت تھے، تو گارڈوں نے ٹھک ٹھک یہ وہ چھن یہ نا گارڈوں کی، اور اس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑیوں کا قافلہ یہ وہ. تو مجھے کہتا ہے یار مفتی صاحب میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا، یہ تو دنیا داروں کے پاس بہت ہے. جب زرداری صاحب نکلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے اچھا ہو، میں دنیا داری اس سینس میں نہیں کہہ رہا کوئی برے، ہم سے ہو سکتا ہے قیامت کے دن زرداری کی بخشش ہو جائے. ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری صاحب جب نکلتے ہیں تو یہ گارڈوں کا اور گاڑیوں کا پروٹوکول ہم سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے.
تو کہنے کا یار یہ کیسے مولانا ہے, یہ ٹھش پھش, یہ کیا ہے؟ ہم تو ان علماء کی عزت اس لیے کرتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے. کہہ رہے یہ تو ہمارے گاؤں میں جو وڈیرے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے ان کی نیت کیسے چیک کر لی کہ وہ اس شو کے لیے یہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے, ہو سکتا ہے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہو, ضرورت کے لیے ہو نا, ضرورت ایک الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. باقی مجھے اس گنے کا رس لگانے والے کی یہ بات اچھی لگی. میں نے کہا اس کے کانسیپٹ کلیئر ہیں کہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے, خاص طور پر علماء کے لیے. یہ دنیا داروں کے لیے, سیٹھوں کے لیے ہے. وہ دولت بھی دکھاتے ہیں, پیسہ بھی دکھاتے ہیں, گاڑیاں بھی, گارڈ بھی. بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کو گارڈز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, انہوں نے پھر بھی رکھے ہوئے تاکہ تھوڑی پھونپھا رہے سوسائٹی میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے جب شروع میں گارڈ رکھے نا تو مجھے اتنا ذہن پہ بوجھ ہوتا تھا. کسی سے ملنے جا رہے ہیں 4 گارڈ کلاشن کوفیں, مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مکان کا قبضہ خالی کرانے جا رہا ہوں میں. مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی کا مکان پہ میں نے قبضہ, کسی نے میرے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور میں قبضہ. لسی پینے جا رہا ہوں 4 گارڈ. تو میں اس سے لسی والے سے کہتا تھا بھائی میں تیری دکان کو لوٹنے نہیں آیا, پیسے دے کے لسی پیوں گا. تو شروع میں بہت مجھے تکلیف ہوتی تھی, لیکن ضرورت ہے بھائی. تو میں نے اس سے بولا کہ بھائی آپ کو یہ کیسے ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے شو بازی کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ ضرورت کی وجہ سے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہاں مجھے اس گنے کے رس والے کا, جوس والے کا کانسیپٹ اچھا لگا. اس کا کانسیپٹ کلیئر ہے کہ یہ چیزیں علماء کی عزت کی نہیں ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ دنیا داروں پہ جچتی ہیں. میں نے کہا اس کے